السلام علیکم۔ آج کی ہماری سٹوری ہے پر اسرار محبت، زید اور نادیہ کی کہانی۔ زید لاہور کا ایک نوجوان تھا جس کی زندگی میں سنجیدگی اور خاموشی کا ایک خاص مقام تھا۔ بچپن سے وہ کتابوں اور اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا، جہاں خیالات، خواب اور خاموشیاں اس کے بہترین ساتھی تھے۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کی دلچسپ کہانی یا محبت کا کوئی خاص رنگ نہ تھا، لیکن اسے اپنی تنہائی میں بھی سکون تھا اور کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، اچانک اس کے واٹس ایپ پر ایک پیغام آیا۔ یہ پیغام ایک انجان نمبر سے تھا اور اس میں ایک سادہ سی بات لکھی تھی: السلام علیکم زید، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ زید حیران ہوا، یہ پیغام کس کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا: وعلیکم السلام، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ جواب میں ایک مختصر پیغام آیا: میرا نام نادیہ ہے، یہ میرا نمبر تمہیں ایک پرانی کتاب کے پیج میں ملا ہوگا۔ زید حیران رہ گیا۔ اس کے پاس واقعی ایک ایسی کتاب تھی جسے اس نے حال ہی میں خریدا تھا، اور اس میں ایک پرانا کاغذ بھی تھا جس پر یہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ زید نے کچھ دیر سوچا، مگر اسے نادیہ کی باتوں میں ایک دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ نادیہ سے بات کرنا شروع کر دی۔ ایک رات نادیہ اسے مختلف موضوعات پر پیغامات بھیجتی، کبھی وہ شاعری سناتی، کبھی زندگی کے گہرے مسائل پر گفتگو کرتی۔ زید کو نادیہ کی باتوں میں عجیب سا سحر محسوس ہوتا، جیسے وہ کوئی عام لڑکی نہ ہو۔ رفتہ رفتہ زید کو نادیہ کی باتوں میں اتنی دلچسپی ہونے لگی کہ وہ رات کو اس کے پیغامات کا انتظار کرنے لگا۔ زید کو، جو زندگی میں کبھی کسی سے زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا، اب وہ اپنی سوچوں میں نادیہ کی باتیں محسوس کرنے لگا تھا۔ نادیہ کے پیغامات میں ایک عجیب سی گہرائی اور اداسی تھی، جیسے اس کی زندگی میں کوئی ایسا راز ہو جسے وہ کسی سے بانٹنا چاہتی ہو۔ ایک رات زید نے نادیہ سے پوچھا: نادیہ، تم مجھے اتنی قریب محسوس ہوتی ہو، مگر میں تمہیں جانتا بھی نہیں۔ تمہاری باتوں میں ایک پراسرار سی بات ہے، تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ نادیہ نے کچھ لمحوں کے بعد جواب دیا: زید، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے سمجھو گے۔ میری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں حیران کر دیں گی۔ زید نے فوراً جواب دیا: نادیہ، میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں اور تم پر یقین کرتا ہوں۔ تم جو بھی کہو گی میں سنوں گا۔ نادیہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا: زید، اگر میں تمہیں کبھی نہ مل پاؤں تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ زید نے حیرت سے جواب دیا: یہ ناممکن ہے۔ تم نے میری زندگی میں ایک خاص مقام بنا لیا ہے۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا: پھر تیار رہو، کل رات ہم اسی جگہ ملیں گے جہاں تم اکثر خواب میں مجھے دیکھتے ہو۔ زید نے فوراً پوچھا: مگر تمہیں میرے خوابوں کے بارے میں کیسے پتا؟ میں نے تو کبھی تمہیں نہیں بتایا۔ نادیہ نے جواب دیا: بس یہ ایک راز ہے، تم کل رات دیکھ لینا۔ اگلی رات زید نادیہ کے کہنے کے مطابق ایک پرانے خاموش باغ میں پہنچا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا ذکر اس نے کئی بار خواب میں کیا تھا، مگر نادیہ کو اس بات کا کیسے علم تھا؟ باغ میں گھپ اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زید نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر اچانک اس نے دور ایک سایہ دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار اداسی تھی۔ زید نے قریب جا کر پوچھا: نادیہ، کیا یہ تم ہو؟ نادیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا: ہاں زید، یہ میں ہوں، مگر تمہاری محبت مجھے یہاں تک لے آئی ہے، ورنہ میری حقیقت کچھ اور ہے۔ زید نے حیرت سے پوچھا: تمہاری حقیقت؟ یہ کیا مطلب ہے؟ نادیہ نے آہستہ سے کہا: زید،
میری روح اس دنیا میں قید تھی اور تمہاری محبت نے مجھے آزادی دی۔ میں ایک پرانی کتاب کی کہانی ہوں، ایک ایسی روح جو محبت کی تلاش میں بھٹکتی رہی۔ تمہاری محبت نے مجھے وہ سکون دیا جس کی مجھے تلاش تھی، مگر اب میں آزاد ہوں اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہوں۔ زید نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں نادیہ، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر نادیہ کی مسکراہٹ میں ایک سکون اور اداسی تھی۔ اس نے آہستہ سے زید کا ہاتھ تھاما۔ زید، تم نے میری محبت کو محسوس کیا، میری کہانی کو سنا، میں ہمیشہ تمہارے دل میں زندہ رہوں گی، لیکن مجھے اب جانا ہوگا۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، مگر نادیہ آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگی۔ اس کی موجودگی کی خوشبو فضا میں بکھر گئی اور زید تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس نے نادیہ کو دل سے آواز دی، مگر وہاں کوئی جواب نہیں آیا۔ زید کو اب یہ احساس ہوا کہ نادیہ اس کی زندگی میں ایک خواب کی طرح آئی تھی، مگر اس کی روح ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہے گی۔ نادیہ کی محبت ایک پر اسرار داستان تھی جو زید کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا، مگر اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک خاموشی اور محبت کی کہانی رہ گئی۔